الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، انسانی تہذیب، انسانی معاشرہ بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھ سکتا ہے، وہ تہذیب پھر بھی رہ سکتی ہے، وہ معاشرہ پھر بھی رہ سکتا ہے، وہ چٹائیوں کے بجائے ریت پہ بھی زندگی کے دن وہ معاشرہ، سوسائٹی گزاری جا سکتی ہے. لیکن میرے عزیزو، جس معاشرے کے اندر انسان سے خوف زدہ ہونے لگ جائے وہ معاشرہ ملیا میٹ ہونے لگتا ہے. جہاں انسان سے خوف زدہ ہو جائے وہ معاشرہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تمام مذاہب میں جس بات پر سب سے زیادہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ظلم سب سے بری چیز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. ظلم سب سے بری چیز ہے. پھر اس ظلم میں سب سے بدترین ظلم یہ ہے کہ انسانوں پر ظلم ڈھایا جائے. انسانوں پر ظلم ڈھایا جائے سب سے بدترین ظلم ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. مسجد ہے یہ آپ کی، یہ آباد ہے یا ویران ہے، لیکن ایک ہر مسلمان کے دل کے اندر اس کی حرمت اور تقدس ہے. کوئی بد فطرت اسے ڈھانے کی کوشش کرے گا تو کمزور سے کمزور انسان بھی اس کے دل کے اندر اضطراب، بے چینی پیدا ہو جائے گی اور اسے یہ بات ناگوار گزرے گی. اللہ کا گھر ڈھاتا ہے. یہ دنیا بھر کی مساجد، یہ بیت اللہ کی ساری بیٹیاں ہیں. بیت اللہ کو کوئی ڈھانے کے لیے بد فطرت قدم اٹھائے تو سارے عالم اسلام میں اضطراب پیدا ہو جائے گا. بیت اللہ کو ڈھالتا ہے. اور یہ بات دشمنان اسلام بھی جانتے ہیں کہ بیت اللہ کی عظمت و حرمت مسلمانوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے. بیت اللہ، اس لیے انہیں ہمت نہیں ہوتی. بیت اللہ کی اتنی عظمت ہے. لیکن میرے عزیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے، اور بیت اللہ سے خطاب کر کے کہنے لگے، ما اطیبک وما اطیب ریحک. بیت اللہ کیا خوبصورت ہے تو، اور کیا تیری پاکیزہ ہوا ہے. وما اعظمک وما اعظم حرمتک، کیا تیری شان اور کیا تیری عظمت ہے اور کیا تیرا تقدس ہے. پھر اللہ کے نبی کہنے لگے، والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من مالہ ودمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف خطاب کر کے بیت اللہ سے کہنے لگے، ٹھیک ہے تیری ہوا بھی بڑی پاکیزہ، تیری شان بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی، لیکن قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ بندہ مومن کی عظمت اور حرمت ہے. ایک بندہ مومن کی حرمت، عظمت اور اس کی جان کی قدر و قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اس کا مال، اس کی جان. کتنا بد فطرت ہے جو روز گلی سڑکوں پہ ان کاموں کو ڈھا رہا ہے.
ان کاموں کو ڈھا رہا ہے، کتنا بد فطرت ہے۔ جب انسان انسانیت کے جامے سے نکل آئے تو درندہ اور بھیڑیا بن جاتا ہے، یہ درندہ اور بھیڑیا بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب کسی ایک انسان کی جان لی جاتی ہے، ایک انسان کی جان بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، تو وہ اس کا سارا خاندان اجاڑ دیتا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کے ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، اور اس کی یتیم اولاد بے سہارا ہو جاتی ہے، اور اس کے خاندان کے دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس شخص نے جس نے ایک انسان کو قتل کیا ایسا جیسے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اس لیے کہ پھر یہ جو قتل کر رہا ہے یہ معاشرے کو بدامنی کا عذاب دے رہا ہے، اور یہ معاشرے کو بدامنی کی جہنم معاشرے کو بنا رہا ہے۔ تو فرمائیے ایسا ہے قتل الناس جميعا، جیسے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ ایسا بڑا جرم ہے، ایسا بڑا جرم۔ تو میرے عزیزو، ایک ہے یہ ظلم ڈھانا، بدترین دنیا کا جرم ہے، لیکن اس سے زیادہ سنگین صورتحال یہ ہے کہ جب اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی بھی نہ رہے، اور اس ظلم کے ظلم ہونے کا احساس بھی مٹ جائے، یہ اس سے بدترین شکل ہے۔ بلکہ ظالم کا جب پتہ چلے جائے تو پیمانہ یہ ہو کہ یہ بتایا جائے یہ کس قومیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ظالم کس زبان سے تعلق رکھتا ہے، یہ کس علاقے میں رہتا ہے، یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ جب ظلم کے پیمانے یہ بننے لگ جائیں پھر اس ظلم کی رودار بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر یہ ظلم اور ترقی کرتا ہے۔ ظالم کوئی بھی ہے، ظالم ہے، بدترین انسان ہے، لیکن یہ جب پیمانے بڑھنے لگ جائیں کہ ظلم کس نے کیا، کس جماعت نے، کس فرقے نے، کس زبان والے نے، کس رنگ والے نے، کس علاقے والے نے، کس پارٹی نے، یہ بدترین صورت ہے معاشرے کی۔ نہ صرف یہ کہ ظلم ہے بلکہ اب ظلم کے یہ پیمانے بھی بن گئے ہیں۔ اگر ظالم فلاں پارٹی کا ہے تو ہاں بدترین آدمی، اور اگر میری زبان کا ہے تو میرا ہیرو ہے، یہ صورت بڑی سنگین ہے۔ فلاں فرقے کا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر میرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے پھر یہ ظلم نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے میرے عزیزو، ناسور ہے۔ ظالم کوئی بھی ہے، ظالم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جس نے ایک انسان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اللہ کا غضب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، ایک مومن کو بنا کسی قصور کے قتل کر دیا، دائمی جہنمی، اللہ کی لعنت اس پر۔ تو میرے عزیزو، بدقسمتی سے ہمارے شہر پر یہ ظلم کا راج ہے، اس وقت یہ بدامنی کا راج ہے، بدامنی کا یہ راج بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ مکھی اور مچھر کو بھی کوئی قتل کرتا ہے تو کسی مقصد کے تحت، لیکن آج انسان کی قدر و قیمت مکھی اور مچھر سے بھی کم ہے، اس لیے کہ کوئی مقصد نہیں اسے قتل کرنے کا، اسے بھی مارتا ہے کسی مقصد کے تحت، مکھی اور مچھر کو بھی۔ لیکن آج انسان ذبح ہو رہا ہے بے مقصد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل و غارت کا بازار ایسا گرم ہوگا کہ مارے جانے والے کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا مارا کس نے ہے اور کیوں مارا ہے۔
ایسا یہ بازار گرم ہوگا کہ جو مارا گیا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ مارا کیوں ہے اور کیوں مارا گیا، کوئی پتہ نہیں. ایسا بازار گرم ہے. تو یہ ایک بدامنی کا عذاب ہے، بدامنی کا عذاب ہے. مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہاں، تو ایمان والے کے ساتھ ظلم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ظلم کا کوئی جوڑ نہیں ہے. ہاں، وہ ایمان تو دور کی بات ہے، انسانیت کے جامے سے نکل جاتا ہے جب آدمی ظلم ڈھاتا ہے. وہ درندہ ہے، بھیڑیا ہے. آج جو انسان سے ڈر رہا ہے، ڈرا تو درندوں سے جاتا ہے، بھیڑیوں سے جاتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرا جاتا ہے. انسانوں سے تو کوئی نہیں ڈرتا. انسانوں سے تو انس ہوتا ہے انسانوں کو. یہ انسان نما بھیڑیے ہی ہوا کرتے جب انسان اس سے ڈرنے لگ جائے، خوف زدہ ہو جائے. تو میرے عزیزو، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، ظالم ہے، ظالم ہے. پھر رنگ نسل کے یہ بت، اللہ کا سچا نبی فرما گئے، اللہ کے سچے نبی، جو جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پنجابی اور یہ پٹھان اور یہ مہاجر اور یہ رنگ نسل کے نعرے، میرا نبی فرمایا ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، چاہے یہ نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی ہو. یہ بدبودار نعرے ہیں میری امت کو توڑنے کے. جسے میرے نبی نے خون دے کر اور اپنے ساتھیوں کے ٹکڑے کرا کر ایک امت کو اکٹھا کیا، آج یہ بدبخت لوگ اس امت کو توڑنے کے در پہ ہیں. ہمیں ان کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو، زکات روزہ بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن قومیت کے نعرے لگاتا ہے، اس کے میری امت سے کوئی تعلق نہیں. ایسی بدترین چیز ہے. اس امت کو جس چیز نے بار بار ڈسا ہے، اس امت مسلمہ کو جس چیز نے بار بار ڈسا ہے، اور جو نشہ بار بار چوٹ کھانے کے بعد بھی نہیں اترتا، وہ 3 قسم کے نشے. ایک نشہ اقتدار کی جنگ کا نشہ، اس نے بھی اس امت کو بار بار ڈسا ہے، لیکن یہ پھر بھی نشہ نہیں اترتا. دوسرا عصبیت، لسانیت، اس نے بھی اس امت کو بار بار ڈسا ہے، لیکن یہ نشہ بھی سر سے نہیں اترتا. کتنی مرتبہ ڈس چکا ہے یہ نشہ انہیں، اور کتنے لاشوں کے ڈھیر لگا چکا ہے یہ رنگ نسل کے بت، کتنے. اور تیسرا نشہ فرقہ واریت کا، گروہ بندی کا. اس نشے نے بھی اس امت کو بار بار ڈسا ہے، لیکن یہ بھی سر سے نہیں ہوتا. اور آج یہ تینوں نشے عروج پر ہیں، آج یہ تینوں نشے عروج پر ہیں. اقتدار کی جنگ بھی ہے، رنگ نسل کے نعرے بھی ہیں، اور ہر نیا گروہ ایک کھڑا ہے، ایک نیا فرقہ تیار ہے، نیا فرقہ تیار ہے. ان 3 نشوں نے اس امت کو بار بار ڈسا. اور ایک چیز جو اس کا ازلی دشمن ہے، جو اس کے پہلو کے اندر ہے، وہ اس کا نفس ہے، کہ معمولی مفادات کے خاطر یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر یہ پوری قوم اور پورے وطن کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. یہ نفس چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے پوری قوم کو، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر حلال حرام کی تمیز اس کے یہاں مٹ جاتی ہے. 3 یہ بڑے خطرناک چیزیں، اور چوتھا اس کا پہلو میں یہ دشمن اس کا نفس ہے. یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس سے ملک کا کتنا نقصان ہے، مسلمان کا کتنا نقصان ہے، اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہے. اللہ نے نعمتوں سے بھرا یہ خطہ اس مسلمان قوم کو دیا تھا، نعمتوں سے بھرا یہ وطن عزیز، نعمتوں سے بھرا ہوا ایک سرزمین ہے. دنیا کے پاس ایسی نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے اس سرزمین پہ رکھی ہے. یہ بات بھی ہے میرے عزیزو، ازل سے، ہمیشہ سے، جب سے اس ملک کا وجود ہوا ہے، دشمنان اسلام کی نظروں میں یہ ملک کھٹکتا ہے، ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے.
انہیں کسی طرح بھی یہ ملک برداشت نہیں. لیکن باہر کے دشمن کی سازشیں تب کامیاب ہوتی ہیں جب اندر انہیں اپنے کرندے اور منافق اور غدار مل جاتے ہیں. باہر کا دشمن تب کامیاب ہوتا ہے جب مسلمانوں کے پہلو میں بیٹھے یہ غدار اور یہ منافق ان کا ساتھ دیا کرتے ہیں. اللہ کرے اس مسلمان قوم کو ہوش آئے کہ جنہوں نے بار بار ذبح کیا ہے اور جنہوں نے ان کے گھر اجاڑ دیے ہیں، بازار اجاڑ دیے ہیں، نسلوں کو برباد کر دیا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. یہ ہمارے دشمن ہیں جو ان کے پہلو میں بیٹھ کر نوکری ان کی کر رہے ہیں اور جو ان کے سائے تلو رہ کر کام دشمنوں کا کر رہے ہیں. یہ وطن عزیز اللہ کی بڑی نعمت ہے. اللہ کے لیے میرے عزیزو، ایک طرف تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ایک طرف تو اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور دوسرا یہ جو افواہوں کا زور ہے، افواہ اس پر کان نہ دھرا کریں. بس اوقات ذرا سی افواہ سے ملک کا معاشی نقصان کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے. انسنی بات آگے کر دی، بغیر تحقیق کے بات آگے کر دی. کسی بھی سلطنت کے 3 چولہے اگر بیٹھ جائیں تو وہ ملک بیٹھ جاتا ہے. کسی بھی سلطنت کے 3 چولہے اگر بیٹھ جائیں وہ ملک بیٹھ جاتا ہے. پہلی چیز ہے ایجوکیشن. اور کسی قوم کی ایجوکیشن نہ رہے نا جہاں اسے انصاف کا سبق سکھایا جائے، امانت اور دیانت کا سبق سکھایا جائے، وہ نہ رہے. اور دوسرا وہاں کا انتظامیہ. اب تو لوگ انتظامیہ سے ڈرتے ہیں، خائف، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، یا ہمارے محافظ ہیں. دوسری چیز جو بنیاد ہے وہ انتظامیہ ہیں. اور تیسری چیز ذرائع ابلاغ ہیں. ذرائع ابلاغ. کسی قوم کے پاس یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں تو وہ ملک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نظام تعلیم پر کون لوگ فائز ہیں. وہاں بچہ بے دین اور شرابی بن کے آتا ہے، اور جسے کہیں کہ نشہ آور ماں باپ کا نافرمان بن کے تو آتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر انصاف کا مزاج اور ماں باپ کا وفادار اور ملک وطن کی محبت وہ چیز نظر نہیں آتی. انتظامیہ کا حال بھی آپ خوب جانتے ہیں. ذرائع ابلاغ جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی خوب جانتے ہیں. انہیں ظالموں کو احساس ہی نہیں کہ ان کی غلط بات سے ایک ملک کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. ان کا کام قوم کی تعمیر تھا. ذرائع ابلاغ کا کام قوم کی تعمیر. ہاں، انتظامیہ قوم کی خدمت، تعلیم کا کام قوم کی تعمیر. اب یہ کام نہیں رہے. تو میرے عزیزو، یہ سارے خطرات ہیں اس معاشرے کے لیے. لیکن اب مسلمان کو خود بھی ہوش کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں کس سطح پہ کیا کر سکتا ہے. مایوسی نہیں ہے مسلمان کے پاس. سبحان اللہ. جب تاتاری ترکستان سے چلے تھے نا، ترکستان سے چائنا کا سرحد ہے، وہاں سے چلے، یورپ کا انسان ان سے گھبرایا کرتا تھا. ایسے ظالم تھے. لیکن سبحان اللہ، انسانیت میں ہمت نہیں آ رہی، حوصلہ نہیں آ رہا. لگتا تھا کہ دنیا کے اندر سے انسانیت مٹ جائے گی. ایسا ظلم نے رواج پایا. لیکن کچھ باہمت جو ہاتھوں کے پوروں پہ گنے جا سکتے تھے، انہوں نے ہمت کی اور حوصلہ کیا اور اپنی سی کوشش کی. سبحان اللہ، دنیا کے اندر تھے، انسانیت زندہ ہو گئی. ہاں، تو انسان نہیں ہمت ہارا کرتا. اسے تو اپنی نبی کے سے سبق ملا ہے کہ ابتدا سے لے کر اسلام پہ کیسے کیسے ادوار آئے، لیکن اسلام کی روحانی اولاد ایسی بھی آئی جنہوں نے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور پھر دنیا کے اندر اسلام کی فضا بنتی چلی گئی. ہمت نہیں ہارنی. ہاں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہے. دشمن اور دوست کی پہچان کرنی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ پھر قوموں کے لیے راستہ نکالتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ